بھائی ہمارے لیے کھانے لے کے آتا تھا، ہمیں لے کے جاتا تھا، ہمارے بچوں کا خیال کرتا تھا۔ جب سے یہ چھنال آئی ہے، جب سے یہ تیز ترار آئی ہے، جب سے یہ جو بیچاری کا نام رکھتے ہیں، وہ سکی سڑی سی FSC BA پاس ہوتی ہے، پر وہ معصوم تو خود وہاں ڈری ہوتی ہے، اور آپ اس کے لیے اتنے سخت لفظ استعمال کرتے ہو۔ ایسی خواتین کو یہ سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ دلہن آنے کے بعد جیسے مقام بدل جاتے ہیں، تو نیا آنے والا چالاک نہیں ہوتا، نیا آنے والا مکار بھی نہیں ہوتا، نیا آنے والا بے وقوف اور احمق بھی نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ خاندانی زندگی میں ایک راز اگر لڑکیاں جان لیں، خواتین جان لیں، تو یقین مانیے ان کی زندگی میں سے بہت سارا دکھ اور بہت ساری دقت کم ہو سکتی ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اور کہتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے جاب کی ہوتی ہے، چاہے وہ سرکاری کی ہو چاہے پرائیویٹ کی ہو، انفیکٹ کچھ چیزوں کو وہ جلدی سمجھ لیتے ہیں۔ ایک منصب پہ، ایک عہدے پہ آپ فائز تھے، آپ کی ٹور تھی، آپ کے مزے تھے، آپ کے اختیار تھے، سبھی لوگ آپ کو سلام کرتے تھے، پر ایک ایسا وقت آتا ہے آپ کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے، چاہے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں۔ اب وہ لوگ آپ کو جواب دہ نہیں ہیں، وہ کرسی اب آپ کی نہیں رہی، وہ جگہ، وہ لوگ بھی اب آپ کے اس طرح نہیں رہے۔ اب وہ مروت کا لحاظ ہوگا، لحاظ اس طور پہ ہوگا کہ آپ کا سلوک ان سے کیسا تھا۔ آپ پاس سے گزرتے ہوئے پرانی توقع، پرانی ایکسپیکٹیشن یا پرانا پروٹوکول اگر وہ ڈیمانڈ کرو گے اور وہ نہیں ملے گا، تو روز رات کو جا کے آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ بہت سارے گھروں میں خواتین اس بات پہ دکھی ہوتی ہیں اور پریشان ہوتی ہیں، ہائے ساڈا پرا سونے ورگا، ایڈا معصوم بلکہ مشوم، وہ تو اتنے سالوں سے ہماری خدمت کرتا تھا، ہمارے لیے پھل لاتا تھا، ہمارے کھانوں کا، ہمارے کپڑوں کا، ہماری سیروں کا، یہ ایک چتر چالاک ہماری آ گئی ہے بہو۔ اچھا یہ ویسے آ کہاں سے گئی ہے؟ زمین سے اگئی ہے یا آسمان سے ٹپکی ہے؟ خود آپ لے کے آئے ہو، لیکن آپ اس بات کو سمجھنے پہ تیار نہیں ہو کہ وہ اس کرسی پہ آنے والا نیا آفسر ہے، اس کی نئی پوسٹنگ ہوئی ہے، اور یہ پوسٹنگ اس کا اختیار بھی زیادہ ہے، اس کی رینج بھی زیادہ ہے۔ بہنیں جتنی مرضی اچھی ہوں، جتنی مرضی پیاری ہوں، ان کی ایک لمٹ ہے زندگی میں۔ اور بھائی موٹا ہو، بھدا ہو، پتلا ہو، دبلا ہو، سادہ ہو، اب یہ رشتہ صلہ رحمی کا ہے، خون کا رشتہ ہے، یہ دھیرے دھیرے چلتا رہے گا۔ لیکن اب نادرہ کے مطابق بھی فیملی جو ٹری بنے گا وہ اس لڑکی کے ساتھ بنے گا جو اس کی بیوی ہے۔ خواتین کو اور بہنوں کو جب وہ میرے پاس تشریف لاتی ہیں، دکھ سے نچڑ رہی ہوتی ہیں، جیسے یہ فوم نہیں ہوتا پانی سے بھرا ہوا ہوتا، سر آپ کو کیا پتا ہمارا بھائی کتنا اچھا تھا، اس موٹو نے، اتنی موٹی ہے، اس موٹو نے اس کو اپنے شکنجے میں کس لیا ہے، اس کو بے وقوف بنا لیا ہے۔ پھر ساتھ یہ بھی بتاتی ہیں، سر پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پہلے تو ہر بات ہم سے شیئر کر لیتا تھا، اب نہیں کرتا، ابھی اس نے فلان جگہ ایک اور شادی بھی کر لی ہے، اس کو الگ رکھا ہوا، ہمیں بتایا تک نہیں ہے، ہمیں تو ایسے پتہ چلا۔ خواتین و حضرات، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو اگر سمجھ آ جائے تو، اور یہ نہ سمجھ آئیں تو کم عقلی ہے، کم فہمی ہے۔ مرد جب بڑا ہو جاتا ہے تو بھائی سے نکل کے ایک درجہ اوپر پروموٹ ہو جاتا ہے نا۔ کیا آپ کو اپنے بھائیوں کے سب بینک اکاؤنٹ کا پتہ ہوتا ہے؟ نہیں جانتے نا۔ آپ ان کے سب دوستوں کو بھی نہیں جانتے ہوتے، آپ ان کے بزنس کی ٹیکنیک کو بھی نہیں جانتے ہوتے۔ آپ کا بھائی موٹا ہے، بھدا ہے، چھوٹا ہے، آپ کو کم عقل لگتا ہے، پر وہ اتنے برسوں سے آپ کا خاندان پہلے چلا رہا تھا، اب اپنی بیوی اس کو چلائے گا۔ تو یاد رکھیے گا، بہنوں کو یہ یاد رکھنا ہے، اے پیاری لڑکیوں، اے پیاری خواتین، جب دلہن کو لے آئے ہو تو پھر عقل مندی اور دانش مندی یہ ہے کہ وہ نیا آفسر ہے، وہ نئی پوسٹنگ ہے، اس کو پہلے اس کا کمرہ دیجئے، پھر اس کی سپیس دیجئے۔ اب آپ کو وہاں وہ پروٹوکول جو پہلے بھائی سے ملتا تھا نہیں مل پائے گا، اس بات کو سمجھ لیجئے۔ بہت سی خواتین اس بات پہ دکھی ہوتی ہیں کہ ہم تو ہر ہفتے کے 3 دن جا کے اپنی ماں کے گھر رہتے تھے، بھائی ہمارے لیے کھانے لے کے آتا تھا، ہمیں لے کے جاتا تھا، ہمارے بچوں کا خیال کرتا تھا،
جب سے یہ چھنال آئی ہے، جب سے یہ تیز ترار آئی ہے، جب سے یہ جو بیچاری کا نام رکھتے ہیں وہ سکی سڑی سی FSC BA پاس ہوتی ہے، پر وہ معصوم تو خود وہاں ڈری ہوتی ہے، اور آپ اس کے لیے اتنے سخت لفظ استعمال کرتے ہو. یہی لفظ جب آپ اپنے بھائی کے سامنے استعمال کرتے ہو تو اس کو بھی لگتا ہے کہ یہ اب اپنی رینج سے نکل کے میری رینج میں داخل ہو رہی. ہر بھائی کو یہ سپیس قدرت دیتی ہے کہ جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اس کو عقل آتی ہے تو عزت کماتا ہے، وہ دولت کماتا ہے، وہ محبت کماتا ہے، وہ تعلقات بناتا ہے. اگر ایک بیوی سے اس کا گزارا نہیں چل رہا تو وہ آپ کے پاس نہیں آتا، وہ کوئی اور رشتہ بناتا ہے، نکاح کر لیتا ہے، تو گناہ تھوڑی کر لیتا ہے. اس پہ اس کے خلاف محاذ بنا کے آپ شروع ہو جاتے ہو. اس کی ساری نیکیاں جو ساری اس نے اس سے پہلے آپ کے ساتھ اچھے اعمال کیے ہوتے ہیں، اچھا سلوک کیا ہوتا ہے، سب زیرو پہ چلا جاتا. ایسی خواتین کو یہ سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ دلہن آنے کے بعد، بھابھی آنے کے بعد آپ کا اس گھر میں ہفتے میں 3 دن جانا اب بنتا نہیں ہے. آپ کا اپنا گھر ہے، وہاں ٹکو، وہاں رہو، اپنے گھر میں بسو، چونکہ اس گھر میں بسنے کے لیے آپ خود تو لے کے آئے ہو اس کو، یہ اس کا حق ہے، اس کا استحقاق ہے. بیٹی ہونے کا حق اب اتنا سا رہے گا، بہن ہونے کا حق اب اتنا سا رہے گا، باقی حق اس لڑکی کو ملے گا. اس لیے آپ کے بھائی کی محبت اس کو بننا ہے، آپ کے بھائی کے خاندان کو اس نے لے کے آگے چلنا ہے. آپ جن بچوں کو جنم دے رہی ہو یہ کسی اور خاندان کے بچے، ان کے باپ کا نام کچھ اور ہے، ان کے دادا کا نام کچھ اور ہے، اور یہ بچی جو آئی ہے اس کے بچے جو ہوں گے ان کے باپ کا نام وہ ہے جو آپ کے بھائی کا نام ہے، ان کے دادا کا نام وہ ہے جو آپ کے باپ کا نام ہے. سو یاد رکھیے گا رشتوں کا فرق بعض دفعہ ایک بول پڑھنے سے، ایک ای میل آنے سے، ایک ٹیلی فون آنے سے جیسے منصب بدل جاتے ہیں، جیسے مقام بدل جاتے ہیں. تو نیا آنے والا چالاک نہیں ہوتا، نیا آنے والا مکار بھی نہیں ہوتا، نیا آنے والا بے وقوف اور احمق بھی نہیں ہوتا. اور اگر آپ کے بھائی نے یہ لڑکی خود پسند کی ہے تو گناہ نہیں کیا، اس نے آن لائن پسند کی ہے تو جرم نہیں کیا، وہ آپ سب کی مدد سے بیاہ کے لے کے آیا. اچھا اگر وہ خود بھی لے آیا ہے تو پھر آپ 2 دھاری تلواریں بن کے اگر اس کی خوشی کو کم کرنے لگو گے تابق ہے کب تک؟ 1 ماہ، 1 سال، چند برس، پھر یا تو وہ آپ کا آنا بند کر دے گا یا آپ کے آنا بند کر دے گا یا اپنے دل سے آپ کو نکال باہر کرے گا. پھر کیا کرو گے؟ جس خاتون کو آپ کو سنبھالنا ہے، اس کو اپنے گھر کا چارج دینا ہے، اس کو اس گھر کے اچھے برے بتانے ہیں، وہاں کی ٹریڈیشن بتانی ہے، وہاں کی خوبیاں بتانی ہیں، آپ کی ماں کو کیا پسند ہے، آپ کے باپ کو کیا پسند ہے، آپ کے بھائی کو جس سے اس کی بیاہ اس کا ہوا ہے اس کو کیا پسند ہے. یاد رکھیے گا بیٹیاں گھر کی وہ اینٹیں ہوتی ہیں، یہ مضبوط ہوں تو گھر کی 4 دیواری، گھر کی بنیادیں، گھر جتنا مرضی اونچا ہوتا جائے مضبوط اور مستحکم رہتا ہے. پر بیٹیاں ہی اپنی جگہ چھوڑ دیں، مضبوطی کی بجائے اس کی کمزوری کا باعث بننے لگ جائیں تو پھر وہاں آپ کو ویلکم بھی نہیں کہا جاتا، وہاں دھیرے دھیرے وہی بھائی بدل جاتا ہے. سو جس بھائی کے بارے میں آپ کا پہلے 100% دعویٰ تھا اب وہ دعویٰ نہیں رہتا، وہ دعویٰ کم ہو جاتا ہے. اس کو اصولی طور پہ، سماجی طور پہ، قانونی طور پہ سمجھیں کہ وہ دعویٰ، وہ محبت کی جگہ دھیرے دھیرے کم ہونی ہے، وہ جگہ کسی اور کو خود قدرت نے دے دی ہے، خود رب نے دے دی ہے. بہت سارے رشتے، سگے رشتے بہن بھائیوں کے آپ نے اپنی آنکھوں سے ٹوٹتے دیکھے ہیں. خود آپ اس لسٹ پہ مت چلے جائیے گا، ابھی سے احتیاط پکڑیے، ابھی سے اپنے مقام کو جانیے. وہ مقام جو آپ کا تھا اب نہیں رہا، وہ مقام وہاں کوئی اور آ گیا ہے، اس کو سپیس دیجئے، اس کو حق دیجئے، اس سے محبت تھوڑی سی لے لیجئے، پر اب آپ کو زیادہ محبت دینی ہے تاکہ آپ کا نام، مقام، مرتبہ وہاں جگہ بنی رہے. اختر عباس کو دیجئے اجازت. السلام علیکم.